أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. اللہ رب العزت کے دین کو قبول کرتے ہوئے اور ایمان کی حالت میں بڑے مسائل اور تکالیف کا بھی بسا اوقات سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جو لوگ استقامت پر رہتے ہیں اس کو جیتے ہیں، برداشت کرتے ہیں اور خوش اسلوبی کے ساتھ اور اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے درجات کی بلندی بھی رکھی ہے اور ان کی عظمت کو بھی اجاگر کیا ہے۔ اور مسائل پر صبر کرنا، تکالیف آنی، اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک سے بڑھ کر ایک بہت ساری مثالیں آپ بھی واقف ہیں کہ انہوں نے ان مصیبتوں اور ان رکاوٹوں پر ترجیح غور و فکر نہیں کیا، بس یہ فکر تھی کہ اسلام کا پرچم جو ہے وہ بلند ہو جائے، اور اس کے لیے شب و روز انہوں نے یہ کیا ہے۔ تو ہمیں بھی ان لوگوں سے، ان مقدس ہستیوں سے یہ سبق ملتا ہے۔ اس سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء تمام کی سیرت ان مقدس ہستیوں کی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ مسائل پر صبر کرنا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ایسے لوگ ہمیشہ اونچا مقام پاتے ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے بات کی ہے کہ پہلے بھی نبی اور رسول آئے، بعد میں بھی آئے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن میں ایک اچھا فیصلہ گیپ آ گیا تھا، تو یہ لیکن تسلسل ایک چلتا رہا، رسول آئے پھر رسول آئے پھر رسول آئے، ماننے والوں نے تسلیم کر لیا، مان لیا، انکار کرنے والوں نے طرح طرح کی اعتراضات بھی کیے، اور جنہوں نے مانا کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے پہلے نبی موسیٰ کی شریعت پائی، اللہ رب العزت نے طویل ترین عمر دی، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی پایا، اور مصائب پر انہوں نے صبر کا مظاہرہ بھی کیا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ان کے لیے اللہ رب العزت نے دوہرا اجر رکھا ہے، درجات کی بلندی ہے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق وَصَّلْنَا ہم نے لگاتار بھیجے، لَهُمُ الْقَوْلَ ان کے لگاتار بھیجا ان کے لیے، لَهُمُ الْقَوْلَ ان کے لیے اپنا کلام، البتہ وہاں ہم نے لگاتار ان کے لیے اپنا کلام بھیجا۔ یہ تورات آ گئی ہے، اب پھر قرآن پاک آ گیا ہے، یہ اللہ رب العزت کی کتابیں ہیں، یہ احکامات شریعت ہیں، تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا رہا، لعلہم تاکہ وہ یتذکرون نصیحت پکڑیں، یہ ان کے پاس کوئی عذر نہ رہے، کوئی بہانہ نہ رہے۔ پہلے بھی اپنا وحی آئی، پہلے بھی ان کے پاس احکامات آئے، بعد میں پھر پہنچے کہ شاید یہ نصیحت حاصل کر لیں، شاید یہ لوٹ آئیں، پلٹ آئیں۔ الذین وہ لوگ آتیناہم ہم نے دی ان کو الکتاب کتاب من قبل ہی اس سے پہلے، اس قرآن سے پہلے جو ہم نے کتاب دی ان پہ یؤمنون وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ قرآن سے پہلے بھی ایمان لاتے رہے، ایسی مثالیں بھی ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَىٰ اور جب تلاوت کیا جاتا ہے، یعنی اگر بری مثالیں ہیں تو اچھی مثالیں بھی بہت ساری ملیں گی، نظر آتی ہیں اور ہر دور پہ رہی ہیں۔
اب اگرچہ اچھی مثالیں جو ہیں وہ کم ہیں لیکن رہیں گی، یہ قیامت تک رہیں گی۔ وَإِذَا يُتْلَىٰ اور جب تلاوت کیا جاتا ہے علیہم ان پر، یا پھر اس قرآن کی تلاوت ان پر کی جاتی ہے، قالوا وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے بھی اس پر، اتنا الحق بے شک یہی حق ہے میرے ربنا ہمارے رب کی طرف سے، اتنا کننا بلا شبہ ہم تو تھے من قبل ہی مسلمین اس سے پہلے ہی مسلمان، ہم اس سے پہلے بھی قرآن پر، انجیل پر، دیگر کتابوں پر ایمان رکھتے تھے، ہم تو پہلے بھی تسلیم کرنے والے تھے، ہم پہلے بھی سر جھکانے والے تھے۔ اب یہ کلام آ گیا اللہ رب العزت کا، یہ آخری کتاب آئی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل، ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور کچھ اسلوبی سے اولئک یؤتون یہ وہ لوگ ہیں جو دیے جائیں گے اجرہم اپنا اجر مرتین دو بار، ان لوگوں کو اللہ رب العزت دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ ایک روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا کہ ان کو دوہرا اجر ملے گا۔ ایک وہ جنہوں نے پہلے کسی نبی کا یعنی کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پایا، ان پر ایمان لے کر آئے، ان کی شریعت کو تسلیم کیا، من وعن پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، پھر انہوں نے اس کو بھی مانا، ان کے لیے دوہرا اجر ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جیسے جیسے جو احکامات آئے ویسے ویسے وہ مانتے گئے، تسلیم کرتے چلے گئے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا وہ شخص ہے جو غلام ہے اور اپنے مالک کی خدمت پر مامور ہے، اس میں وہ 2 نمبری نہیں کرتا، ہیرا پھیری نہیں کرتا، وقت کا ضیاع نہیں کرتا، مالک سر پر ہو یا نہ ہو، اس کو یہ میں نے حقیقی مالک کو جواب دینا ہے، یہ تو مجازی ہے نا، حقیقی مالک کو میں نے جواب دینا ہے، وہ اپنے مالک کا، اس مجازی مالک کا بھی حق ادا کر رہا ہے اور اس حقیقی مالک کا حق بھی ادا کر رہا ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرے نمبر پر وہ شخص جس کے پاس لونڈی اس نے جمع کیا، پھر اس کو تعلیم و تربیت دی اور پھر اس کو آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کیا، اس کے لیے بھی دوہرا اجر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ایسے ہی یہاں تذکرہ ہوا ہے مصائب پر صبر کرنے والے، رکاوٹوں کا مقابلہ کرنے والے، یہ نہیں تھوڑی بہت پریشانی آئی ہے تو جی چھوڑ دیں کوئی بات نہیں، ہم کون سا کوئی دین کے ٹھیکیدار ہیں اور لوگ بڑے ہیں دین کا کام کرنے والے، یا دینداروں کو روکنا، رکاوٹیں ڈالنی اور ان کا حوصلہ بڑھانے کی بجائے حوصلہ کم کرنا، اور ان کو یہ کہنا کہ اتنے آپ بنے پھرتے ہیں توحید پرست اور اتنے بنے پھرتے ہیں آپ سنت کے شدائی اور آپ شرک و بدعت کے خلاف آپ نے جہاد کرنے، نہیں، ایسے لوگوں کا حوصلہ بڑھانا چاہیے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے دوہرا اجر رکھا ہے، بما صبر باوجہ اس کے کہ انہوں نے صبر کیا، وَيَدْرَؤُونَ اور وہ دور کرتی ہیں بِالْحَسَنَةِ بھلائی کے ساتھ، السَّيِّئَةَ برائی کو بھلائی کے ساتھ بڑے آسان انداز سے، یعنی کہ وہ دور کرتے ہیں مما اور اس میں سے جو رزقناہم ہم نے رزق دیا ان کو ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، وما علیہ